عیسیٰ بن مریم کو اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہ ایسا خطرناک عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس بات پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم ایک بہت باری بات کو آئے ہو، بڑی خطرناک تم نے بات کہی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، تم نے ایسی خطرناک بات کہی ہے کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے، زمین پھٹ جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ڈہ کر گر پڑے۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ رحمان کی اولاد ماننا، رحمان کا کسی کو بیٹا قرار دینا، کوئی اس سے نکلا ہوا ہے، کوئی اس کا جز ہے، کوئی اس کا حصہ ہے، یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، رحمان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمان کی بھی اولاد ہو، کیونکہ وہ تو اکیلا ہے، نہ اس نے کوئی اس سے پیدا ہوا ہے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ سب سے خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے کہ رحمان کا بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جٹلاتا ہے۔ وشتمنی، اور ابن آدم مجھے گالی بھی دیتا ہے۔ فرمایا اس کی تکذیب تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یہ وہ میری تکذیب کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں تمہیں مارنے کے بعد زندہ کروں گا، وہ کہتا کوئی نہیں ایسے ہونا، مر گیا بس ختم۔ فرمایا یہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح میں نے پہلے پیدا کیا تھا، جس طرح وہ میرے لیے آسان تھا، پہلی دفعہ پیدا کرنا آسان تھا، تو دوسری دفعہ میرے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ابن آدم یہ کہہ کر کہ کوئی نہیں مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، یہ کہہ کر میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ اور فرمایا جو ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ابن آدم جو مجھے گالی دیتا ہے وہ یہ اس کا کہنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی جز ہے، اللہ کا کوئی حصہ ہے، کوئی اللہ کی ذات سے کوئی چیز نکلی ہوئی ہے، کوئی اللہ کے نور کا حصہ ہے، کوئی نور من نور اللہ۔ اس کا یہ کہنا کہ اللہ کی ذات میں سے کوئی اس کا جز ہے، اس کا حصہ ہے، کوئی اس کی اولاد ہے۔ فرمایا یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ بات ابن آدم کی مجھے گالی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بعض لوگ اپنی طرف سے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر ہم رہتے ہیں، ہمیں ان سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے۔ بعض لوگ بالخصوص کئی حکومتی لوگ اس طرح کی مجالس میں بھی جائیں گے، ان کے اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہوں گے۔ ہندوؤں کی دیوالی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ وہ اس دیوالی میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کرسمس کے موقع پر آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو ایسے پروگراموں میں جائیں گے، بلکہ ان کے ساتھ جا کر کیک کاٹیں گے، ان کی اس تقریبات میں شامل ہوں گے، عیسائیوں کی اس تقریب میں شامل ہونا یا اس موقع پر انہیں مبارکباد دینا یا اس طرح کے کلمات کہنا یا ان کی تقسیم کردہ چیزوں کو لینا، ان کے تہواروں میں شریک ہونا، گویا کہ ان کی اس بات کی تائید ہے،
وہ یہ دن چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ کرسمس کا مطلب یہ ہے، جو اس موقع پر اس بات پہ ان کو مبارکباد دیتا ہے تو گویا کہ وہ بھی اس نظریے کی، اس سوچ کی، اس عقیدے کی تائید کر رہا ہے، اس کے اوپر انہیں مبارکباد دے رہا ہے۔ تو ایسا کرنا مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کی طرح کا بننے کی کوشش کرتا ہے، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے، ان کی محفلوں میں، ان کی مجالس میں جاتا ہے، ان کی شکل و صورت کو اختیار کرتا ہے، ان کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہے، ان کے رسم و رواجوں کو اختیار کرتا ہے، فَهُوَ مِنْهُمْ، یہ بندہ بھی کل قیامت والے دن انہی میں شمار ہوگا۔ کل قیامت والے دن جب اللہ رب العزت گروہ بنائے گا، کیٹاگریاں بنائے گا، تو یہ بندہ جو کسی قوم کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والا ہے، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنے والا ہے، ان کی طرح کا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ تو ایک مسلمان کو عقیدہ توحید کے بارے میں اس کو خوب آگاہ ہونا چاہیے،